ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام خود فرما کے گئے صحیح مسلم میں کہ یہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرنا، اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں سے بچنے کا علاج اللہ کی کتاب ہے. کامن بانڈ ہوگا تو آپ آگے چلیں گے نا. اور اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ جو اللہ کی کتاب چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ فرقہ واریت میں پڑ دے گا. اینڈ اللہ کی کتاب کو پکڑو، فرقوں میں مت بٹو. مطلب کیا کہ جو اللہ کی کتاب پکڑے گا وہ فرقوں سے بچ جائے گا، اور جو فرقے بنائے گا اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کتاب اللہ پکڑنے کی. یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے تو فرقوں سے بچیں گے، اور فرقہ واریت میں پڑھیں گے کتاب اللہ آپ کے ہاتھ سے جاتی رہے گی. سیدھی سی بات ہے. سورۃ الانعام کا آخری رکوع پڑھ لیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی فرما دیجئے مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین جو کہ کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی علیہ السلام یہ بھی اللہ کے حضور عرض کیجئے اور ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے میرے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں پہلا مسلمان ہوں. وہابی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، مسلمان نبی علیہ السلام سے کہلایا جا رہا ہے. میرے بھائی ان آیتوں پہ کسی نے نہیں، یہ صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے ان آیتوں کے اوپر. ہے کہ جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے نا، ان کے پچھلے یہی کیا کرتے تھے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، نبیوں کے جانوں کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہودی اس بات پہ خوش تھے کہ دیکھیں جی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم اتنا بڑا مانے ہوئے ہو، وہ بھی مطلب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، وہ تو ہماری یہودیوں کی اولاد میں سے تھے. اور عیسائی اس بات کے اوپر خوش ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، ہماری تو نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہودی بھی یہی کہتے تھے، وہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. وہ کہتے تھے ہم پر من و سلوہ نازل ہوا، یہودی کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے ہم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا. کل حزب بما لدیہم فرحون. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اہل حدیث کہیں گے جی او چلو جی ساڑھے جو اور خرابیاں نے توحید تے کم از کم ٹھیک ہے نا جی. دیوبندیوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے چلیں جی تقلید اور باقی مسئلے چھوڑیں، کم از کم صحابہ کا دفاع تو ہم کر رہے ہیں نا. بریلویوں کے پاس جائیں وہ کہیں گے جی بزرگوں اور اولیاء اللہ کی مزارات کو تم نے بات کیا ہوا نا، چلے کچھ نہیں ہے تو. اور شیعہ کہیں گے جی دیکھیں جی آپ تو خود مانتے ہیں غدیر خون پہ اہل بیت کا ذکر تھا، اہل بیت میں پھر اسی پھڑے ہیں نا. ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑی ہوئی ہے جزیاتی دین، حالانکہ کلی دین لینا ہے. اچھا اور پھر یہ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے جو فرقہ واریت میں بڑھتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اور دین میں فرقے بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی، اور تعویل عام میں اس امت کے بارے میں بھی ہے. آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اور وہ کیا بتائے گا؟ وہ بڑی ڈاڈی آیت ہے جی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 105. بڑی ڈاڈی آیت ہے جی یہ. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ تو آیت ہے 103. اس کی 2 آیتیں آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سخت آیت آئی ہے جس میں سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا گیا، دوسرے انداز میں اسی بات کو پریزنٹ کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم العلم. دیکھنا ہے مسلمانوں ان لوگوں کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنا لیے اور علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. یعنی کون؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ والا کام تم نہ کرنا. وہ ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیجئے کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ تمہیں فرقوں میں ڈال دے گا، تمہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، عن سبیلہ، میرے راستے سے، ذالک وصاکم بہ، یہ وہ ہے جس کی وصیت کی جاتی ہے تمہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ آیت مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 166 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر ایک دفعہ کھینچی، دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اور میں تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ آپ نے اس سیدھی لکیر پہ یہ انگلی چلائی اور یہی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں فرقوں میں ڈال دیں گے، پھاڑ دیں گے تمہیں کسی کو یاد کروائے نا اللہ کے راستے سے، ذالک وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔